آرٹ آف پاسبلٹیز ہے جی سیاست، اور سیاست کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کچھ بھی جو ہوگا وہ پاکستان کے لیے ہوگا، یہ صرف اقتدار کے لیے ہوگا۔ بھٹی صاحب آپ نے پہلے کہا کہ سارے کے سارے اقتدار کی راہیں تک رہے ہیں اور اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وعدے سب نے مختلف کر لیے ہیں اب، اور انتخابات میں چند ہی دن رہ گئے ہیں، مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو پنجاب، کیونکہ پنجاب یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وفاقی حکومت میں بیٹھے گا کون، آپ کو کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقاریر کو دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو دیکھیں، اور پی ایم ایل این کے گڑھ کو دیکھیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو رضا بھائی سے کہنا ہے کہ زندگی اپنی خوبیوں پہ گزاری جا سکتی ہے، پرائے کی خامیوں پہ نہیں گزاری جا سکتی۔ عمران خان نے یہ کہا تھا، عمران خان نے یہ کہا تھا، اب یہی رہ گیا ہے کہ جب ہم عمران خان والوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زرداری صاحب نے یہ کہا تھا، نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا۔ بھائی آپ اپنا کرو، ہماری سیاست میں اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں۔ اب سندھ دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، ایک ڈویژن چھوڑ دیں، ایک ضلع چھوڑ دیں، ایک تحصیل چھوڑ دیں، ایک یونین کونسل ایسی ہے جہاں روٹی کپڑا اور مکان دیا۔ 70 میں بھٹو صاحب نے نعرہ مارا تھا۔ تو وعدوں کو تو چھوڑ دینا، میں آپ 300 یونٹ بجلی دے سکتے ہیں بلاول بھٹو مفت، تنخواہیں ڈبل کر سکتے ہیں، 30 لاکھ گھر بنا سکتے ہیں۔ 20 لاکھ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتایا نا کہ 20 لاکھ تو بنا لیے نا، 20 تو بنا لیے نا۔ کہاں بنائے ہیں؟ سندھ کے اندر جو فلڈ کی وکٹمز تھے ان کے لیے گھر بنا بنو دیے، کہاں بنائے ہیں؟ 20 لاکھ بڑے گھر ہوتے ہیں، 20 لاکھ وہ ڈونر کانفرنس، جنیوا ڈونر کانفرنس 54 نہیں آئی پاکستان میں، کہاں بنائے ہیں 20 لاکھ؟ رضا صاحب سے پوچھ ہی لیں گے تھوڑی دیر اس کے بعد۔ چلو اچھا، پہلی بات تو یہ کہ کوئی آپ لاڑکانہ میں رہ سکتے ہیں؟ عام آدمی، ہم لاڑکانہ میں تو نہیں رہ سکتا۔ جو حالات ہیں لاڑکانہ میں، جو اسکول کے ہیں، جو اسپتالوں کے ہیں، جو اسکولوں کے ہیں، جو گلیوں کے ہیں، جو محلوں کے، باتیں کرنے اونچی اونچی کر لو کہ ہم یہ کر لیں گے، تو وعدوں پہ تو چھوڑ دیں۔ اور اب اگر یہ میں جب نون کو کہتا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 50 لاکھ نوکریاں ملنی تھی، کروڑ نوکریاں ملتی تھی، 50 لاکھ گھر بننے تھے، اپنے پہ نہیں ان پہ۔ اچھا، تو یہ تو چھوڑ دیں۔ یہ نہ تحریک انصاف اس میں ہے، نہ نون لیگ ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم بیوقوف بنائی جاؤ۔ 70 روٹی کپڑا مکان بلاول بھٹو کے کریڈٹ پہ، مجھے بتا دیں بلاول بھٹو کے کریڈٹ پہ کوئی چیز ہو سوائے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں، کوئی کریڈٹ پہ بتا دیں، کوئی بڑی تاریخ چلائی ہو، کوئی 56 ملکوں کے دورے کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں بننا چاہتا تھا وزیر خارجہ۔ 56 ملکوں کے دورے بننے کے بعد حکومت میں حصہ ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں شباشی منہ چھپاتا پھر رہا ہوگا۔ تو آپ کیا چاہ رہے ہیں بھٹی صاحب؟ مجھے بتا دینا آپ سیاسی جماعتوں سے کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، جس کو یہ آرٹ آف پاسبلٹیز انگریزی کا لفظ کہتے ہیں، یہ سیاست عبادت ہوتی ہے، چتر چلاکی نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتی، منافقت نہیں ہوتی، 2 نمبری نہیں ہوتی، فراڈ نہیں ہوتا۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کل کو سلام ٹھوکیں، پرسوں کو کہیں تو درندہ ہے ناسور ہے، پھر جا کے 52 ڈشوں کا کھانا کھا لیں رائے ونڈ میں، یہ نہیں ہوتا۔ ضیاء اور بھٹو دو ضد، کوئی نظریہ کوئی نہیں۔ اگر ضیاء الحق صاحب بھٹو صاحب کو پھانسی نہ دیتے تو وہ سب شریف تو کبھی آتے ہی نہ۔ بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو انہوں نے کیا نہ تجارت کر رہی ہونی تھی۔ تو اب اگر وہ آ گئے، کوئی ہے ہی نہیں نا، تک بندی نہیں ہے، جگ بندی نہیں، بس اکٹھے ہوتے ہیں بیوقوف، اکٹھے جمہوریت کے لیے اور علیحدہ جمہوریت کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آرٹ آف پاسبلٹیز آپ نے کہا نا، آرٹ آف پاسبلٹیز یہ ہے، وہ ایک ہی سانس میں انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو تاریخ فیصلہ، سیاہ فیصلہ نہ کہنا۔ کیوں نہ کہوں بھائی؟ جج صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، فیصلے پہ میں بات کر سکتا ہوں، اور ساتھ ہی اس فیصلے پہ چلے گئے جو پنجاب کا ایک نیا لکھا تھا وہ غلط لکھا تھا۔ کیسی بات؟ اب اس فیصلے کے بعد اب بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں، کیونکہ آزاد ہے نا، منڈی لگے گی۔ جیسے ایک پھونک سے زرداری صاحب نے بلوچستان حکومت گرا دی تھی۔ تو مجھے ایک بات بتائیں بھٹی صاحب، پی ٹی آئی کے اتنے ہی ہلکے پھلکے قسم کے کینڈیڈیٹس ہوں گے، وہ پھونک ماریں گے تو چلے جائیں گے؟ جی الحمدللہ، کینڈیڈیٹ ہے، کوئی پتہ تو نہیں ہے نا۔ چند ایک کے علاوہ، دیکھیے چند ایک کے علاوہ باقی سارے ہمارے، مجھے بتائیں کون سے نظریے پہ کھڑے ہیں؟ کیوں کوئی مشکل وقت میں جائے گا یہ پاکستان تحریک انصاف کا؟ کیوں جائے گا؟ کدھر گئی ہے وہ پاکستان جو کہتے لے کے لہیں گے آزادی، تیلا باپ بھی دے گا آزادی؟ کدھر گئے ہیں؟ چلیں سینیٹر ولید، آپ کے کینڈیڈیٹس پہ، وہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آنے ہیں ان کے اوپر یقین تو بھٹی صاحب کو ویسے ہی نہیں ہے، آپ کو ہے یا آپ کی لیڈرشپ کو ہے؟ ہاں جی، بھٹی صاحب کو نہ ہو جی، مجھے بھی ہے اور ہماری قیادت کو بھی ہے۔ اور میں نے پھر سے کہا ہے نا کہ ابھی جس مرحلے پہ ہم ہیں، اور وہ ہماری اعلیٰ عدالتیں بتا چکی ہیں، الیکشن محض وہ صرف پولنگ کا دن نہیں ہوتا، وہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو شیڈول کے
اعلان ہونے کے بعد اور کاغذات نامزدگی کے اور کیمپین کے اور پھر الیکشن ڈے کے اور اس کے بعد ریٹرن کینڈیڈیٹس کی نوٹیفیکیشن، اس سارا ایک پورا پروسیس کو الیکشن کہتے ہیں. تو اس پروسیس میں اب تک جو مراحل سے ہم گزر چکے ہیں اس کی تو سب کے سامنے ہے کہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کس لیول پہ ہے. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ میدان نہیں چھوڑ رہی. پی ٹی آئی، اور جس طرح آج بھی خان صاحب کا بیان جو ہے وہ شائع ہوا تھا کہ ہم آخری گیند تک کھیلیں گے اور ہم ہیں وہ جو سرپرائز یہاں پہ دیں گے. اور بلاول صاحب اگر کسی غلط فہمی میں ہیں کہ یہاں پنجاب کے اندر دیکھیں پچھلے الیکشن میں سوائے 2-4 گنی چنی سیٹوں کے پنجاب میں پورے میں وہ چوتھے نمبر پہ ان کی پارٹی آئی تھی. اب اگر بڑا ہو گیا تو شاید تیسرے نمبر پہ آ جائے، کیونکہ تیسرے نمبر پہ تحریک لبیک TLP آئی تھی، اور یہاں لاہور میں خاص طور پہ تو 2-2 ہزار ووٹ فی حلقہ ان کو ملے تھے. جہاں بلاول صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی ڈالے ہوئے ہیں اور جہاں وہ اتنے جلسے ولسے اور اتنے وہ سیاسی ریٹرک کا جو ہے استعمال کر رہے ہیں، وہاں ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ جو ضمنی انتخاب ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا 1-1.5 سال پہلے، اس میں ان کے امیدوار کو کوئی 30,000 ووٹ ملے. لیکن سینیٹر ولید I'm sorry I'm cutting you short، لیکن وہاں تب کی سچویشن اور اب کی سچویشن میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ تب پی ٹی آئی تھی اب پی ٹی آئی نہیں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا. وہاں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا اس حلقے میں جہاں سے اب انہوں نے اپنے آپ کو میدان میں اتارا ہے، لاہور کے اندر. نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں انہیں سرپرائز ملے نہ ملے، کہیں پی ٹی آئی کو سرپرائز نہ مل جائے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے اس ٹائم پر، آپ کہہ رہے ہیں یہ معاملات قبل از وقت ہیں، لیکن یہ چیزیں کینڈیڈیٹس بھی تو اسی طریقے سے پلان کیے جاتے ہیں کہ ان کیس اگر کوئی ناگہانی صورتحال نکل ہی آتی ہے تو کینڈیڈیٹس جم کر رہے ہیں اس جماعت کے ساتھ. اگر تو، اور آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب اچھے خاصے ایکسپرٹ ہیں جوڑ توڑ کے اندر، سیاسی جوڑ توڑ ان پر ختم ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب از فلی بیکڈ بائی ہز فادر. تو ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹس اگر ٹوٹنا شروع ہو ہی جاتے ہیں تو اس کا کوئی سدباب بھی مجھے بتا دیں سینیٹر صاحب. میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ وہ ٹوٹیں گے ہی نہیں جی، اور وہ خاص طور پہ زرداری صاحب جیسے آدمی کی باتوں میں نہیں آئیں گے. بلاول صاحب تو دور کی بات ہے، اور ان کو تو پنجاب کے اندر کوئی جس طرح کا رزلٹ وہ توقع کر رہے ہیں ان کو ملنا ہی نہیں ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے ہی. تو انشاءاللہ ہمارے، اور آپ آئی ڈونٹ نو آپ نے آج ایاز امیر صاحب کا کلپ دیکھا ہے کہ یہ ایک منفرد الیکشن ہے کہ عام طور پہ تو وہ کہتے ہیں ہم ووٹروں کے پیچھے بھاگتے تھے، ہمارے جوتے گھس جاتے تھے، اس دفعہ ووٹر ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی اس وقت کیفیت ہے. we'll see what happens on 8 February. سینیٹر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. بھٹی صاحب کوئی خبر دینا چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں تحریک انصاف کی مقبولیت کا، ان کے ووٹ بینک کا، لیکن یہ لکھ لیجئے گا اگر کوئی انہونی نہ ہو جائے، 80% تحریک انصاف کے جو جیتنے والے لوگ ہیں، جیت کے آئیں گے نا، وہ پہلے 2 دنوں میں استحکام پاکستان پارٹی اور پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے. یہ دیکھتے رہ جائے گا. یہ سرپرائز جو دینے تھے دے چکے، جو خود کش حملے کر چکے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف والے اپنے آپ پہ، قومی اسمبلی سے نکلنے کا خود کش حملہ، صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا خود کش حملہ، اور فوج سے لڑنے کا خود کش حملہ. اب اس کے بعد میں یہ صرف باتیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہوئی پڑی ہے. یہ جو اس بلے کے لینے کے بعد بالکل گراؤنڈ ریئلٹی ڈیفرنٹ ہوگی. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. حلقہ ٹو حلقہ پنجاب میں آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ووٹر ہے. وہ بھی اگر 8 فروری کو نکلتا ہے، یوتھ نکلتی ہے، خواتین نکلتی ہیں، ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. وہ الیکشن ڈے کی ایک سائنس ہوتی ہے، لیکن نکل آتی ہے، انقلاب لے آتی ہے. یہ جیتنے والے ٹک گئے تو مجھے پکڑ لیجئے گا.